نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پہ ہوں وہ رب کریم ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے محبوب مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ لوگ لاکھ منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ دنیا کے اس بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن باپ جیسا سایہ اور ماں جیسی جنت کبھی نہیں ملتی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدرد اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر۔ تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہو، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اماں عائشہ صدیقہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود دی۔ زندگی میں دو باتیں یاد رکھنا، جب کبھی غصہ آئے تو کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور جب کبھی خوشی ہو تو کوئی وعدہ نہ کرنا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں، کیونکہ چراواہ ہیں کہ ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین۔